اور حسن لسانی کے ساتھ دینا چاہیے کہ جواب ایسا ہو کہ مسجد کی در و دیوار گونج جائے. تو یہ تو فرض کفایہ لوگ ادا کرتے ہیں. 2 وعلیکم السلام کہا, اس کے بعد ہو گیا. پھر سے میں سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. صدق اللہ العظیم. ایک بار اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند عبادت کی نیت سے اور نماز والا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک شعر ہے اور وہ ہے حالات کے تناظر میں. یہ اگست چل رہا ہے. وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ کو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اب آپ کو تاریخ نہیں ملے گی. آپ کے جو آباء و اجداد نے جو قربانی دی ہے اس دیش کے لیے, آپ کو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کی تاریخ نہیں ملے گی, کیونکہ کتابوں سے سارے نصابوں کو ختم کر دیا. تو شاعر کہتا ہے کہ آشتی دل بستگی آپس کی بھائی چارگی, دل نوازی دوستی ہر دھرم کا پیغام ہے. پیرو پیمبر کا اوتاروں کا کہنا یہی, نام پر مذہب کے لڑنا بزدلوں کا کام ہے. نام پر مذہب کے لڑنا بزدلوں کا کام ہے. جب زمانے کے کنویں لاشوں سے بھر جائیں گے سب, لوگ پانی کے لیے پیاسے کدھر جائیں گے سب. یہ تو سوچو مسجد مندر میں پھر جائے گا کون, جب ہمارے ملک کے انسان مر جائیں گے سب. اور ذہنیت کیا ہے, خاکی وردی کی یہ حقیقت بھی بتاتے ہیں. یہ جو خاکی وردی آپ سنتے ہیں نا کہ یہ خاکی وردی, یہ خاکی وردی کا مطلب یہ ہے یا تو دشمنوں کو خاک میں ملا دو. خاک کے معنی آتے ہیں مٹی. دشمنوں کو خاک میں ملا دو یا خاک میں مل جاؤ, اس کے معنی یہی آتے ہیں. اس لیے پولیس کے جو بدن پر وردی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خاکی وردی. اور جب یہ نظام بگڑتا ہے, جب ملک تباہ ہوتا ہے, ملک برباد ہوتا ہے, تو یا تو کھادی وردی ہوتا ہے یا خاکی وردی ہوتا ہے. کھادی وردی اور خاکی وردی ہی دو ہی کپڑا ایسا ہے جو ملک کو بچا لے, بنا لے, سنوار دے یا بگاڑ دے, برباد کر دے. تو کہا کہ ذہنیت کیا ہے خاکی وردی کی حقیقت بھی ہم بتاتے ہیں. ہو جو ملا کے ہاتھ میں تھیلا تو ناشپاتی کو بم بتاتے ہیں. اب اگر میرے ہاتھ میں ناشپاتی ہو تو اس کو بھی بم کہلاتا ہے, یہ کہ بم یہ لے کر چلے ہوئے ہیں. اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچوں سے اگر کہیں کہ بھائی اب جہاز اڑنے والی ہے تو کہیں گے ملا جہاز کو اڑانے والا ہے. حالت یہ ہے. اب جہاز اپنی زبان میں اگر مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ بیٹا جہاز اب اڑنے والی ہے, اب اس کو کوئی کہ پرواز کرنے والی ہے, تو یہ الگ بات ہے. اپنی زبان میں بچہ کو کہہ رہا بیٹا جہاز اڑنے والی ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ مولوی جہاز کو اڑا رہا ہے. یہ حالات ہیں دیش کے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ تلاوت کی. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں وطن کی محبت کے تعلق سے کوئی آیت ہے ہی نہیں, حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بعض نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے امت کو بتانا چاہتا ہے. قرآن میں ایک ایک واقعات ہم سب کے لیے سبق ہے. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم,
ملک شام بیت المقدس کی طرف چلو، داخل ہو جاؤ۔ اس وقت بیت المقدس یعنی فلسطین میں جو بیت المقدس ہے وہ شام کا ہی حصہ کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں بیت المقدس پر، فلسطین پر، ملک شام پر جو قبضہ تھا وہ بنو عمالقہ کا قبضہ تھا۔ اس وقت ظالم، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ عمالقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس ملک شام میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، مقدس سے بیت المقدس مراد لیا گیا ہے، ملک شام مراد لیا گیا کہ یہ پاکیزہ زمین ہے۔ کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، داخل ہو جاؤ اور جو یہ قبضہ کیے ہوئے ہیں ان سے لڑو، اور قبضہ کی ہوئی جگہ کو، زمین کو ہتھیاؤ، اور جو ہے اس زمین کو جو ہے ان ناپاک لوگوں سے پاک کرو۔ اور اگر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے، تم اپنی پشت کو دکھا کر بھاگ جاؤ گے تو تم خسارے میں سے ہوگے، تم جو ہو مصیبت میں گر جاؤ گے۔ اس لیے پیٹھ دکھا کر نہیں، اپنی زمین کو جو قبضہ کیا ہے اسے حاصل کرو۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو کتنا مقدس والا شہر ہے، تجھ سے مجھے بہت محبت ہے، تو بہت محبوب والی جگہ ہے۔ اگر میری قوم اور یہ لوگ مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ اب بتائیے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کو اپنے شہر سے کتنی محبت تھی کہ اگر قوم نہ نکالتی تو میں مدینہ بھی نہ جاتا، میں اور کہیں نہیں جاتا، میں تجھ میں ہی سکونت اختیار کرتا، میں یہی مر جاتا، یہی میرا مزار بن جاتا اگر یہ قوم میرے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ کے واقعے سے اور اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکلے ہوئے حدیث یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے وطن سے محبت کرنا چاہیے، اور وہ محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم اس کے ایک ایک ذرے سے محبت کریں، اس کے در و دیوار سے محبت کریں، اس کے قوانین سے محبت کریں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اور اگر شریعت سے ٹکراتا ہو تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز شریعت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی موجودہ وقت جو ہندوستان ہے، یہ ہندوستان بولنے میں بھی ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہندوستان ہے، یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ جو جگہ ہے اس کا نام تھا ہند، اور اسی کو آگے جوڑ کر لکھ دیا گیا ہندوستان، ستا نہیں، ہندوستان یہ اصل لفظ ہے۔ اور اگر آگے بڑھے تو یہ ہمارا ملک بھارت، یہ ہمارا ملک بھارت بڑا ہی عزیز ملک ہے، اور یہ ملک بھارت ایک گلدان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں بھات بھات کی بولیاں بولنے والے، اور اس میں طرح طرح کے مذہب والے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، یہ ایک پھول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا ہندوستان ایک گملہ کی شکل کا ہے، اور یہ تمام مذہب پھول کی طرح ہے، دو گملے میں رنگ برنگ کا پھول ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ملک سارے ملکوں سے بہتر، اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا کیا مطلب؟ سارے ملکوں سے بہتر ملک جو خوبصورت ہے وہ ہمارا ملک۔ اور اسی پر کسی نے لکھا کہ ابھی جو موجودہ وقت ہے حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ یہ ہندوستان کی جو حالت ہے وہ انیائے نگر والی حالت ہے۔ انیائے نگر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں انیائے نگر نام اس لیے پڑا کہ جرم کوئی کرتا تھا، سزائیں کسی کو ملتی تھی۔ تو اس انیائے نگر سے ایک گرو اور چیلا کا گزر ہوا تو پتا چلا
گرو جب وہاں کی قیمت، وہاں کے سامان کا جو ہے قیمت پتہ کیا، گیہوں 16 سیر، آٹا 16 سیر، چاول 16 سیر، گیہوں 16 سیر، یعنی ساری چیزوں کی قیمت ایک ہی ریٹ میں ساری چیزیں ملتی تھی. تو چیلا کی خواہش یہ ہوئی کہ یہیں رکا جائے، جب ساری چیزیں اتنی افراط سے مل رہی ہے اور آسانی سے مل جا رہی ہے اور زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، تو یہیں جو ہے رہا جائے. تو گرو نے کہا کہ مجھے یہاں کی جگہ راس نہیں آ رہی، اس لیے کہ جو ساری چیزیں ایک ہی قیمت پر مل رہی ہو، کھوٹا بھی ایک ہی قیمت پر، کھرا بھی ایک ہی قیمت پر، تو یہ جگہ اچھی نہیں، یہاں سے جتنی جلدی ہو نکل جاؤ. اب چیلا کو تو لالچ آ گیا، تو چیلا نے گرو سے کہا کہ نہیں، رہیں گے تو یہیں رہیں گے، گھی بھی کھائیں گے، چاول بھی کھائیں گے، آٹا بھی کھائیں گے، ساری چیزیں کھائیں گے، صحت بنائیں گے. آخر وہ مان گئے اور وہ لوگ رہنے لگے. اسی انیائے نگر میں راجا کے ہاں ایک مقدمہ دائر ہوا ہے. اور مقدمہ دائر کیا ہوا کہ ایک مہاجن کے گھر میں 2 شخص گیا اور نقب لگا کر کے، سرنگ بنا کر کے اندر جیسے داخل ہوا چوری کے لیے، وہ ساری دیوار جو اندر گھسا تھا چوری کرنے کے لیے، اس کے جو ہے بدن پر گر گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اب جو مقدمہ جو دائر کیا اس کے دوسرے ساتھی نے کہ اس مہاجن کی دیوار میرے دوست کے بدن پر گر گیا، اس لیے میرا دوست مر گیا. ہونا تو چاہیے تھا یہ کہ سوال یہ پوچھا جاتا کہ تو وہاں گیا کس لیے گیا تھا، اندر گھسا کس لیے؟ تو کہا مہاجن کو بلاؤ. اب مہاجن کو بلایا گیا تو مہاجن کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو قصور مستری کا ہوگا، دیوار اس نے بنائی ہے، دیوار اس نے اٹھائی ہے. اب جو وہ مستری کو بلایا گیا، مستری نے کہا کہ میری کوئی غلطی اس میں نہیں، غلطی مزدور کی ہے، اس نے پانی زیادہ ڈالا اور گارا جو ہے گیلا ہو گیا، اینٹ صحیح سے نہیں بیٹھ سکی، اس لیے ہو سکتا ہے. اب مزدور کو بلایا گیا، مزدور نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، اس میں جو ہے جو سکا پانی ڈالنے والا تھا اس نے زیادہ پانی ڈال دیا، اس لیے مسالہ گیلا ہو گیا. اب وہ پانی ڈالنے والے کو بلایا گیا تو پانی ڈالنے والے نے بولا کہ بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں پانی ڈال رہا تھا، ادھر سے ہاتھی بڑی تیزی سے میری طرف دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا، ڈر سے جو ہے میرے ہاتھ سے پانی کا جو ہے برتن گر گیا، پانی زیادہ چلا گیا. اب ہاتھی والے کو بلاؤ. اب ہاتھی والا جب آیا تو ہاتھی والے نے کہا بادشاہ سلامت، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی یہ جو ہے عورت کی ہے کہ ایک عورت جو ہے پیر میں پازے پہن کر کے، اس میں جو ہے باجا لگا ہوا تھا، گھنگرو لگا ہوا تھا، تو اس کی آواز سے ہاتھی بھڑک گیا. تو بلاؤ عورت کو. اب وہ عورت آئی تو عورت نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سنار کا قصور ہے، اس نے اس میں باجا لگایا، میں نے تو کہا ہی نہیں. اب جو یہ کہا سنار کو بلاؤ. اب سنار بیچارہ مجبور، وہ کرتا کیا، تو دیکھا کہ بھائی آپ تو یہاں پر کوئی جواب بن نہیں پائے گا، تو وہ مجبور ہو گیا. تو راجا نے فیصلہ سنایا کہ اس کو پھانسی پر چڑھاؤ. غلطی کہاں تھی؟ پھانسی پر کون چڑھ رہا ہے. اب وہ جو سنار کی گردن تھی پتلی، وہ جو ہے پھانسی کا جو پھندا ہوتا ہے اس کے گلے میں آ ہی نہیں رہا. تو وہ جلاد جا کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ جو پھانسی کا پھندا کا جو حلقہ ہے وہ سنار کے گلے میں آ ہی نہیں رہا. کہا کہ نہیں آ رہا تو اپنے اس انیائے نگر میں تلاش کرو، کون موٹا ہے، کس کی گردن موٹی ہے، اسے پکڑ کر چڑھا دو. اب کیا تھا، وہ تلاش میں وہی چیلا آ گیا جس نے کہا کہ یہاں ٹھہرنا ہے. اب جو وہ پکڑایا، کہا قصور میرا کیا ہے؟ بولا قصور کیا ہے نہیں وہ میں نہیں جانتا، بادشاہ کا حکم ہے جس کی گردن موٹی ہو اس کو چڑھاؤ پھانسی پر. اب وہ گرو سے کہنے لگا گرو جی بچائیے. تو گرو نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ جہاں کھرا کھوٹا سب ایک ہی قیمت پر ہو وہ اچھی جگہ نہیں، دیکھو اب بھگتو تم. تو کہا کہ گرو جی بچا لیجئے، میں تو آپ ہی کا پروردہ ہوں، میں آپ کا ہی چاہنے والا ہوں. تو گرو نے دماغ لگایا. گرو جو ہے چیلا سے لڑنے لگا کہ تم پھانسی پر مت چڑھنا، میں چڑھوں گا. گرو کہہ رہا نہیں، چیلا کہہ رہا میں چڑھوں گا. اب جو لڑائی ہوئی تو جلاد اس پیغام کو راجا تک پہنچایا کہ کیا بات ہے، پتہ نہیں، گرو بھی لڑ رہا ہے، چیلا بھی لڑ رہا ہے کہ پھانسی پر میں چڑھوں، آخر وجہ کیا ہے اس کی. تو گرو سے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا بات ہے تم جو ہے ضد مچا رکھے ہو کہ بھائی پھانسی پر میں چڑھوں گا، چیلا کہہ رہا میں چڑھوں گا. کہا کہ یہ ایسا وقت ہے، ایسی گھڑی ہے، ایسا لحظہ ہے کہ
کہ اگر اس وقت جو پھانسی پر چڑھ کر کے چلا جائے گا وہ سیدھے جو ہے سرگ پہنچے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اب بادشاہ دیکھا کہ بھائی اتنا پاپ تو کیا ہی ہے، بہتر ہے کہ یہ گھڑی میرے لیے بہتر ہے، تو اس لیے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی پر مجھے چڑھاؤ، مجھے جنت میں جانا ہے۔ اب وہ پھانسی پر چڑھا تو پتا چلا کہ ظلم کی انتہا ایک نہ ایک دن ہونی ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ اس لیے ہمارے ملک کی بھی حالت یہ ہے کہ جرم کرے کوئی، سزا ملے کسی اور کو۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، پرانے زمانے کا دور ہے۔ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا، جرم کوئی کرے سزا کسی اور کو ملے۔ اسی لیے یہ اگست کا مہینہ اور اس میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی۔ میں اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان کروں گا۔ تو اس 15 اگست کے موقع پر یہ تاریخ بتاتی ہے، جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو صرف دل یہ مانتا ہے کہ بھائی ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو گیا، مگر ابھی کالے انگریزوں سے، ان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ابھی ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ وہ تھے گورے، یہ ہیں کالے۔ وہ آئے تھے، 4 چیزوں پر جو ہے اس نے حملہ زن ہوا، اس نے حکومت کی، جان کی، مال کی، عزت و ناموس کی، ان سب چیزوں پر انہوں نے حملہ کیا۔ وہی چیز ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ اسی 4 چیزوں پر یہ بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، آج آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، کتابوں سے ہٹا دیا گیا۔ اب آپ کو تاریخ ملے گی تو مدارس کی کتابوں میں، آپ کے اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں ملیں گی تو مدارس کی کتابوں میں یا منبر و محراب سے خطابت کے ذریعے سے، ورنہ آپ کو اب اسکولوں میں، کالجوں میں آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا کہ اس ملک کی آزادی میں جنہوں نے خون بہایا یا تو وہ راجہ مہندر پرتاپ تھے، یا پھر رام پرساد بسمل تھے، یا پھر جو ہے سبھاش چندر بوس تھے، انہی کی تاریخ ملے گی۔ ہم بتاتے ہیں، ہم تاریخ کے ساتھ جفاکاری نہیں کرتے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ایک طرف حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند قاسم النانوتوی تھے، مولانا محمد علی جوہر و گوہر تھے، مولانا ولایت علی تھے، مولانا عبید اللہ سندھی تھے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی والمدنی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اشفاق اللہ خان تھے، اور اس کے ساتھ حافظ ضامن شہید تھے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی، تو صرف ہم اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیتے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ راجہ مہندر پرتاپ تھے، رام پرساد بسمل تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے سبھاش چندر بوس تھے، یہ سارے کے سارے تھے، رشی اور منی تھے۔ ہم تاریخ کے ساتھ جفاکاری نہیں کرتے کہ ایک کم و بیش 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کو قربان کیا۔ یہ تاریخ بتائے گی آپ کو، اور یہ تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ آج پوری دنیا میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیش آزاد ہوا، 1601 میں انگریز آیا، ان کے ساتھ فلاں جو ہے ان لوگوں کے جو ہے تعلقات رہے، ان لوگوں نے تجارت کے لیے انہیں موقع دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ان لوگوں نے ڈلوائی، اور اس کے بعد جو ہے جنگیں ہوئی۔ جو اصل جو جنگ ہے وہ 1947 کی ہوئی۔ جنگ 4 دور میں ہوئے۔ 1601 عیسوی میں جب انگریز آیا، 1856 میں بھی جنگ ہوئے، 1856 کے بعد 1912 میں بھی جنگ ہوئے، 1919 میں بھی جنگ ہوئے، اس کے بعد 1947 میں جنگ ہوئے۔ اور جو سب سے بڑی جنگ تھی وہ 1856 یا 57 کی جنگ تھی، جس میں علماء کی جو ہے گردنیں لٹکا دی گئی درختوں پر، اور سب سے بڑا جو معرکہ ہوا وہ امبالہ کی سرزمین پر ہوا، جس کی جو ہے قائدانہ، جس کا جو ہے باغ ڈور حضرت جعفر تھانیسری رحمہ اللہ نے سنبھالا۔ اور اس کے بعد امبالہ کے بعد جو ہے ایک اور زمین، میوات کے علاقے کی زمین، وہاں جو ہے امداد اللہ مہاجر مکی نے جو ہے باغ ڈور سنبھالا، اور علماء کی گردن
گردنیں کٹتی رہی، بچوں کو جو ہے یتیم کر دیے، جو ہے بیویوں کو جو ہے بیوہ کا لباس پہنا دیا، یہ ان بزرگوں کی قربانی ہے۔ اور 1856 میں دہلی میں ایک کانفرنس ہوا، اس کانفرنس میں تمام ہندو مسلمانوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہارے سر پر انگریز کھڑا ہوا ہے، اب تم فیصلہ کرو کہ اس ملک کو آزاد کرانا ہے یا غلام بن کر کے رہنا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے، مگر ہم اتنی کم تعداد میں ہیں اور اتنی بڑی طاقت میں یہ لوگ ہیں، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو جلا لایا اور کہا کہ تم تاریخ نہیں پڑھتے، تمہاری تعداد کیا غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ وہاں 313 تھے، تم اس سے کم ہو۔ یہ سارا سننا تھا کہ مجمع میں ولولہ طاری ہو گیا، اور یہ عزم کیا گردن کٹ جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، مگر ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے، ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، قلت وقت دامنگیر ہے، میں بڑی تفصیل سے انشاءاللہ آگے مزید اس پر باتیں کروں گا، اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، یہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ باتیں تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ اور آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی، پھر بھی اہل وطن کی نگاہوں میں ہم کانٹا بنے ہوئے ہیں، ہم ملک کے ان لوگوں کے نظر میں کانٹا بنے ہوئے ہیں، ہم نے اتنی قربانیاں دی پھر بھی کانٹا بنے ہوئے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم ہی سے ہم وطن بیزار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے، ہم ان کی راہ میں دیوار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے، اگر راجیو اندرا اور گاندھی کے ہیں قاتل وہ، تو پھر ہم دیش کے غدار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے، پھر ہم دیش کے غدار کیوں ہیں ہم نہیں سمجھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو وطن کی محبت یہ میں نہیں کہتا کہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، سب بڑا تکرار ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، من گڑت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی کہ آنکھ سے آنسو جاری تھے، اور کہا کہ اے مکہ، اے بلد امین، تو کتنا پاکیزہ اور محبوب شہر ہے، اگر مجھے تیری قوم اور جو ہے میری قوم نہ نکالتی تو میں جو ہے مکہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اسی وطن میں پیدا ہوئے، اور اسی لیے ہم قبر میں جب مٹی دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں منہا خلقناکم۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ اسی میں دفن ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں دفن ہے اس زمین کی مٹی کے بارے میں یہ آیا کہ وہ ساری زمینوں، ساری مٹیوں اور حتیٰ کہ جنت کے ٹکڑوں کا وہ سردار ہے۔ تو جس جگہ اللہ کے رسول دفن ہوئے، مدفون ہوئے، اسی جگہ ابو بکر و عمر بھی ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ اسی مٹی سے ابو بکر بھی بنائے گئے، عمر بھی بنائے گئے۔ اب اگر کوئی کہیں جا کر وفات پائے اور کہیں وہ دفن ہو جائے تو اس آیت کی تلاوت کر کے، اس آیت کو پڑھ کر کے ہم جب مٹی دیتے ہیں تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہمیں اللہ بتاتا ہے کہ منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنائے گئے، وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں ڈالے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ ہم اسی مٹی میں سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم جو ہے اسی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، اور پاک اور پاکیزہ ہو کر دفن ہوتے ہیں، ایسے دفن نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے حب الوطنی کا ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمارے وطن کے وطنی بھائی کے دلوں میں، برادران وطن کے دلوں میں اور عقل میں صحیح شعور اللہ پیدا فرما دے، ان کے اندر محبت پیدا فرما دے اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے، اور وطن کی صحیح معنوں میں ان کے اندر جو ہے ایک
ایک جو ہے وطن کی محبت اور اسلام اور مسلمان کے لیے محبت کا ایک جذبہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں پیدا فرما دے، نفرتوں کو اللہ ختم فرما دے۔ ہندوستان کی خوبصورتی، ہمارے ملک بھارت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہمارا ملک بھارت، اس میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگ امن و امان اور شانتی سے رہیں گے تو یہ ہمارے ملک کی ترقی اور ہمارے ملک کی بقا کی علامت ہے۔ اگر ہمارے ملک میں اگر مذہب کے نام پر، مسجد و مندر کے نام پر اگر لڑایا جائے گا تو یاد رکھیے ہمارا ملک ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی انگریزوں نے کوشش کی تھی کہ توڑنا ہے، جوڑنے نہیں دینا۔ آج ایک انسان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میزائل جانوروں کے لیے نہیں بنائے جاتے، بم جو ہے جانوروں کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ افریقہ کے جنگلوں میں اتنے خطرناک جانور ہیں، ان کو مارنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، بم بنائے جاتے ہیں، میزائل بنائے جاتے ہیں، وہ ہے وہ انسان کو مارنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں سے بہتر افریقہ کا جانور محفوظ ہے، ہم انسانوں سے بہتر چڑیا گھر میں جو جانور ہے وہ محفوظ ہے کہ میزائل ان جانوروں کے لیے نہیں، ایک انسان کو مارنے کے لیے بنا رہا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ انسان کی کھوپڑی کتنی خراب ہو چکی، انسان کا دل کتنا خراب ہو گیا کہ ایک انسان کو مارنے کے لیے اتنے جو ہے زبردست طاقت والے ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔